الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے کہ تذکرہ چل رہا ہے جمعہ کے بیانات میں مومن بندے کے اس احساس کا جس احساس کے حاصل ہونے پر ایک مومن اپنے اللہ کی بندگی میں پہلے سے کئی گنا زیادہ لذت محسوس کرنے لگتا ہے. عبادت میں لذت کا احساس اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی بنیاد بنتا ہے. ظاہری بات ہے جب اللہ کی نافرمانیاں چھوٹیں گی تو خالص سجدے وہ جنم لیں گے خالص سجدہ جب کسی عبادت گزار کے ہاں اپنی حیثیت بنا لیتا ہے تو وہ عبادت گزار رتبوں میں اور شرف و منزلت میں فرشوں پہ رہنے کے باوجود عرشوں پہ رہنے والے رب کے
قرب کی لذتیں محسوس کرنے لگتا ہے اور اسے اپنی زندگی کے ہر لحظہ اور ہر لمحہ میں اپنے رب کے قرب کا احساس دامنگیر ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی معیت کا احساس بھی ہو اور بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں اللہ کی نافرمانی جنم لیتی ہے وہاں اللہ کے قرب کا احساس ہرگز نہیں ہوتا، اور جہاں اللہ کی نافرمانی کے ترک کرنے کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے وہاں اللہ کے قرب کا احساس ایک صاحب ایمان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے مقرب بندے سچے نمازی ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے خالص صدقے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے ایمانی اعتبار سے کفر کے مقابلے میں شجاعت و بہادری کا مظہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے قرآنی بصیرت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے پیغمبر کے سچے تابع دار ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے قرآن کی روشنی کو اپنے اطراف میں پھیلانے کی محنت میں مصروف ہوتے ہیں، اور قرآن کی روشنی کو پھیلانے کی محنت ہی ان کی زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے۔ اس دولت کے حصول کے لیے انہیں تلخیاں بھی برداشت کرنی ہوتی ہیں، انہیں قرآن کے مخالفوں کی ناچاکیاں بھی برداشت کرنی ہوتی ہیں، انہیں پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرنے والے طبقات ان کی مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے، انہیں سنت کے دفاع میں بدعات کو ترویج دینے والے طبقات کا بڑی ایمانی جرت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کی بصیرت کو پھیلانے کی قیمتی دولت کو اپنا اثاثہ جاننے والے مقرب بندے قرآن کے مقابلے میں موضوعات اور من گھڑت قصوں اور کہانیوں کے سد باب کے لیے اپنی پوری محنت کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے تمام تر مخالفتوں کے باوجود کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس عمل میں اللہ اپنے مقرب بندوں کو قدم قدم پر عزتوں، کامیابیوں، کامرانیوں اور سب سے بڑھ کر اپنی رحمتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں یہ بات
اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب سامعین کو اس بات کی حقانیت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک مومن کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اسے اللہ اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ کی رحمت کے ملنے کا مطلب قرآن کی محبت کا دل و دماغ پر طاری ہو جانا ہے۔ اللہ کی رحمت کے ملنے کا مطلب ایمانی جرت کا حاصل ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت کے ملنے کا مطلب رویوں سے جھوٹ کا خاتمہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے ملنے کا مطلب معاملات میں حسن و خوبی کا پیدا ہونا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے ملنے کا مطلب پیغمبر کی سچی تابعداری پر کاربند ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت کے ملنے کا مطلب ہے ہر حال میں اپنے رب کی رضاؤں پر راضی ہونے کا مقام مل جانا ہے۔ جن بندوں کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے وہ احقاق حق میں ملامتوں کا کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ ابلاغ حق میں مخالفتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ احقاق حق کے لیے کثرت کا انتظار نہیں کرتے، وہ ابلاغ حق کی ادائیگی کے لیے مناسب موقعوں کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ زندگی کا ہر لحظہ اور ہر لمحہ وہ قرآن و سنت کی بصیرتوں کو احقاق حق کا عنوان بنا کر اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کی بصیرت کے عام کرنے کا مظہر بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سعادت اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ جوں قرآن و سنت کی بصیرت کو عام کرنے کا مرحلہ آگے بڑھتا ہے ایک مومن کی زندگی میں، تو ایک مومن اللہ کی رحمتوں کی وصولی میں بھی زیادہ حقدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی یاد ایک مومن کی زندگی میں نمازوں کی ادائیگی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اللہ کی یاد ایک مومن کی زندگی میں سچے صدقوں کی ادائیگی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اللہ کی یاد ایک مومن کی زندگی میں امانت داری اختیار کرنے کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اللہ کی یاد ایک مومن کی زندگی میں وفا شعاری اختیار کرنے سے نظر آتی ہے۔ اللہ کی یاد ایک مومن کی زندگی میں عدل و انصاف کا بول بالا کرنے سے نظر آتی ہے۔ اللہ کی یاد انصاف کا بول بالا کرنے میں ایمان والوں کی زندگی میں یوں نظر آتی ہے کہ اگر اللہ کی یاد کے مقابلے میں عدل و انصاف کے بول بالا کرنے کے تقاضے پورے کرنے میں
اپنی اولاد اس کو پسے پشت ڈالنا پڑے تو وہ اپنی اولاد کی محبتوں کو پسے پشت ڈال کر اللہ کی یاد کو عدل و انصاف کے بول بالے کے لیے مقدم کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتی ہے. عدل و انصاف کا بول بالا، اللہ کی یاد کا اظہار ہوتا ہے ایک مومن کی زندگی میں. انصاف کی علم برداری اللہ کی یاد کا اظہار ہے. سچائی کا بول بالا ایک مومن کی زندگی میں اللہ کی یاد کا اظہار ہے. والدین سے محبت کرنا ایک مومن کی زندگی میں اللہ کی یاد کا اظہار ہے. اپنے اہل خانہ سے محبت سے پیش آنا ایک مومن کی زندگی میں اللہ کی یاد کا اظہار ہے. بحیثیت تاجر حلال کی تجارت کرنا ایک مومن کی زندگی میں اللہ کی یاد کا اظہار ہے. اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کرنا ایک مومن کی زندگی میں اللہ کی یاد کا اظہار ہے. قول و قرار میں قرآن و سنت کی سچائی پر قائم ہونا ایک مومن کی زندگی میں اللہ کی یاد کا اظہار ہے. اور شرک کے مقابلے میں اللہ کی توحید کی آواز کو پختہ کرنے کی محنت میں لگ جانا ایک مومن کی زندگی میں اللہ کی یاد کا اظہار ہے. اور بدعات کے مقابلے میں سنت پہ کھڑے ہو جانا ایک مومن کی زندگی میں اللہ کی یاد کا اظہار ہے. کفر کے مقابلے میں اسلام کی روشنی پہ ڈٹ جانا اللہ کی یاد کا اظہار ہے. حرام کے مقابلے میں حلال کی محنت پہ لگ جانا ایک مومن کی زندگی میں اللہ کی یاد کا اظہار ہے. اور بدکاری کے مقابلے میں حلال رشتے نبھانا ایک مومن کی زندگی میں اللہ کی یاد کا اظہار ہے. اور بے حیائی کے مقابلے میں حیا کو اختیار کرنا ایک مومن کی زندگی میں اللہ کی یاد کا اظہار ہے. اور شیطان کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور رحمان کی رحمتوں کے حصول کی محنت میں لگ جانا یہ اللہ کی یاد کا ایک مومن کی زندگی میں سب سے بڑا اظہار ہے. یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اقبال نے کہا رویے لا الہ الا اللہ کے مطابق نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سچائی موجود نہیں تو کچھ بھی نہیں. نگاہوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سچائیاں نظر نہیں آتی تو کچھ بھی نہیں. نگاہیں دینے والے رب نے نگاہیں فقط اس لیے نہیں دی کہ میں ان نگاہوں سے رشتوں کو پہچانوں. نگاہیں دینے والے رب نے مجھے نگاہیں اس لیے نہیں دی کہ میں ان نگاہوں سے اپنے بیگانے کی تقسیم کروں. نگاہیں دینے والے رب نے مجھے نگاہیں صرف اس لیے نہیں دی کہ میں ان سے اپنے نفع اور نقصان کیوں کہ فیصلے کرنے لگوں، بلکہ نگاہیں دینے والے رب نے مجھے نگاہیں اس لیے دی ہیں کہ میں ان نگاہوں سے اپنے نفع نقصان کی تمیز بھی کروں اور اپنے رب کی ربوبیت کے آثار و علامات کو اپنی زندگی کے ہر لحظے میں ان کو پہچانوں. جہاں نگاہ کروں وہاں مجھے اپنے رب کی ربوبیت کے آثار نمایاں نظر آنے لگے تو میں سبحان اللہ اور ہو ہو کرنے لگ جاؤں. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے.
یہ احساس زندگی میں غالب ہو تو پھر یہ مجھے اللہ کی رحمتوں کا مستحق بناتا ہے. پھر میں رب کی رحمتوں کا وہ مستحق بندہ بنتا ہوں جس کی زندگی میں غفلت نام کی اللہ کی یاد کے حوالے سے کوئی شے نہیں رہتی. ہر لہجہ ذکر اللہ میں، ہر لہجہ اللہ اللہ، ہر لمحہ ذکر اللہ میں، ہر لہجہ ذکر اللہ میں، ہر لمحہ ذکر اللہ میں، ہر گھڑی ذکر اللہ میں، ہر ساتھ ذکر اللہ میں، ہر سانس ذکر اللہ میں، ہر طلب ذکر اللہ میں، ہر رصد ذکر اللہ میں، ہر خوشی ذکر اللہ میں، ہر غم ذکر اللہ میں، ہر بہار ذکر اللہ میں، ہر خزاں ذکر اللہ میں، ہر اتار ذکر اللہ میں، ہر چڑھاؤ ذکر اللہ میں، ہر معاملہ ذکر اللہ میں. جب ایک مومن کی زندگی کا ہر معاملہ ذکر اللہ میں ہو تو یہی تو وہ مومن ہوتا ہے جس کا ہر معاملہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے اور اس کے قدم قدم پر اللہ اسے عزتوں سے مالا مال کرے. یہی تو وہ ایمان والے ہیں جن کی عزتوں کا گواہ میرا اللہ خود بن جاتا ہے. یہ کہتے ہوئے للہ العزت ولرسولہ، مت سمجھیے ایک مومن جو ایمانی زندگی میں اپنے رب کی رحمتوں کی طلب کا کاسا لے کے زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دنیا کی چمک دمک کو یہ مت سمجھے کہ وہ عزتوں کا سبب ہے. عزتیں دینے والا رب یہ کہتا ہے میں جنہیں دنیا کی دولت دیتا ہوں وہ یہ مت سمجھے کہ میں نے ان کو عزتیں دے دی. میں جنہیں اولاد دیتا ہوں وہ یہ مت سمجھے کہ میں نے انہیں عزتیں دے دی. جنہیں مادی دنیا کے وسائل کی کثرتیں دیتا ہوں وہ مت سمجھے کہ میں نے انہیں عزتیں دے دی. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. مادی دنیا کے وسائل کا حاصل ہونا عزت کی بات ہوتا میری نگاہوں میں تو پھر میں اللہ اپنے کھلے نافرمانوں کو دنیا کی دولتیں نہ دیتا، دنیا کی آسائشیں نہ دیتا، اولادیں نہ دیتا، دنیا کی بظاہر کامیابیاں نہ دیتا. یہ تو میں نے دنیا چلانے کا ایک اپنا طریقہ رکھا ہوا ہے. میں نے دنیا میں دنیا کی مادی دنیا کی چیزوں کو بڑا پرکشش بنایا ہوا ہے. مال و دولت کو بڑا پرکشش میں نے بنایا ہے، عورتوں کو بہت پرکشش بنایا ہے، اولاد کی کشش کو میں نے بڑا نمایاں کیا ہے، مال کی محبت کو بڑا نمایاں کیا ہوا ہے، اچھی رہائشوں، اعلیٰ سواریوں،
ان کی محبت کو میں نے بڑا پرکشش بنایا ہے. ان کششوں میں مبتلا ہو جانے والا، کوٹھی میں پھنس جانے والا میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اولاد کی محبت میں پھنس جانے والا میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے. دولت کی کشش میں پھنس جانے والا میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے. کوٹھیوں کی محبت میں پھنس جانے والا میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے. دولت کے حصول کی محنت میں پھنس جانے والا میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے. سنیے گا کہ میں نے مادی دنیا کو بڑا پرکشش بنایا ہے، لیکن سنو لوگوں، میں نے ان تمام مادی دنیا کی پرکشش چیزوں، ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ پرکشش اپنے پیغمبر کی شخصیت کو بنایا. کوٹھی میں پھنستا ہوں تو رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہوں. مصطفیٰ کی محبت میں پھنستا ہوں تو رب کی رحمتوں کا مستحق بننے لگتا ہوں. دولت میں پھنستا ہوں تو رب کی رحمت سے محروم ہونے لگتا ہوں. مصطفیٰ کے قدموں میں پھنستا ہوں تو رب کی رحمتوں کا مستحق بننے لگتا ہوں. اولاد کی محبت میں پھنستا ہوں تو ہلاک ہونے لگتا ہوں. مصطفیٰ کی تابعداری میں لگ جاؤں تو آباد و شاد، قرآن کہتا ہے، زندہ ہونے لگتا ہوں. دنیا کی محبت میں پھنسوں تو قرآن کہتا ہے ہلاک ہوتا ہوں، اور پیغمبر کی تابعداری میں پھنس جاؤں تو قرآن کہتا ہے زندہ ہونے لگتا ہوں. اندازہ دونوں لفظ قرآن میں موجود ہیں. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کے دعوے داروں، ہلاکت تمہارے سر پر کھڑی ہے اور تمہارے پہلو میں ہے. ایمان والو، ہلاکت تمہارے پہلو میں ہے. اللہ وہ کیا ہے؟ اولاد. اللہ وہ کیا ہے؟ وہ مال جس کو چمٹے ہوئے ہو. اولاد تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تمہارے پہلو میں ہے. اور دولت اور دنیا کی مال یہ تمہارے پہلو میں ہے، تم اس کے ساتھ ساتھ ہو. یاد رکھنا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ دو چیزیں تمہیں ہلاک کر دیں گی. خیال کرنا کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہاری اولاد کی محبت اور تمہارے مال کی محبت. اللہ کی یاد سے غفلت کو قرآن نے ہلاکت قرار دیا. اللہ بربادی قرار دیا. موت پہ لفظ ہلاک کا استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں. عربی میں موت پر بھی لفظ ہلاکت بولا جاتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو تو کہتے ہیں اتنے بندے ہلاک ہو گئے. زلزلہ آئے کہتے ہیں اتنے بندے ہلاک ہو گئے. سیلاب میں اتنے بندے ہلاک ہو گئے. موت ہلاکت ہے. تو قرآنی بصیرت یہ کہتی ہے اللہ کی یاد سے غافل زندہ کہلانے کا مستحق نہیں، مردہ ہے. جسے دکان پر بیٹھ کر رب یاد نہیں وہ مردہ ہے. جسے خوشیوں میں رب یاد نہیں وہ مردہ ہے. جسے غمیوں میں رب یاد نہیں وہ مردہ ہے.
زندگی حقیقت میں اسے کہتے ہیں کہ زندگی اللہ کی یاد سے عبارت ہو، دل اللہ کی یاد سے سرشار ہو، دماغ اللہ کی یاد سے سرشار ہو، کیفیات اللہ کی یاد سے سرشار ہو، خوشیاں اللہ کی یاد سے سرشار ہو، غم اللہ کی یاد سے سرشار ہو۔ زندگی اب زندگی بنتی ہے اس میں اللہ کی یاد پورے زور و شور سے موجود ہو۔ جب اللہ کی یاد موجود ہوگی تو پیغمبر کی تابعداری وہ جنم لے گی، اور جب پیغمبر کی تابعداری موجود ہوگی تو میں اللہ اس زندگی کو زندگی کہنے لگوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کافروں کو مردہ کہا قرآن نے، کافروں کو کیا کہا؟ کیا کہا؟ یہ کہہ کر کہ انک لا تسمع الموتى، کہا کہ آپ کے سنانے میں میرا پیغمبر آپ کے ابلاغ حق میں، اے میرا محبوب آپ کے سچ سنانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے عدل و انصاف کے بول بالا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے امانت دار ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے سچائی کا علم بردار ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی دینی کوشش و کاوش میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا کیجئے، جن کو آپ سنانے کی اور منوانے کی محنت کر رہے ہیں یہ ان کی بدنصیبی ہے۔ آپ تو زندوں کو سنائیں گے، مردوں کو کیا سنانا ہوا؟ مردے کہاں سن سکتے ہیں، اس لیے کہ میں اللہ نے مردوں سے سننے کی اور پھر نفع لینے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیا ہے۔ مردہ نہ سن سکتا ہے، اور جب سن نہیں سکتا تو پھر نفع کیا لے گا؟ اس لیے کافر میں اللہ کے کاغذوں میں مردے ہیں۔ میرا پیغمبر تیری بات ابو جہل نے کیا سننی ہے، وہ تو مردہ ہے، تیری بات ابو بکر نے سننی ہے، اس لیے کہ ابو بکر زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری دعوت عمر نے قبول کی ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ تیری دعوت کو عثمان نے مانا ہے، وہ زندہ ہے۔ تیری دعوت کو علی نے مانا ہے، وہ زندہ ہے۔ تیری دعوت کو تیرے اصحاب نے مانا ہے، وہ زندہ ہے۔ جو تیری دعوت کو قبول کرتے ہیں وہ زندہ ہے، اس لیے کہ تیری دعوت کا ہر پہلو اللہ کے ذکر کو نمایاں کرتا ہے۔ تجھے ماننے والے تجھے مان کے تیرے رب کی ربوبیت کو ماننے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تجھے ماننے والے تیرے رب کی مشکل کشائی کو ماننے لگتے ہیں، تجھے ماننے والے تیرے رب کی کبریائی کو ماننے لگتے ہیں، تجھے ماننے والے تیرے رب کی عظمتوں کو ماننے لگتے ہیں، تجھے ماننے والے تیرے رب کی بڑائیوں کو ماننے لگتے ہیں، تجھے ماننے والے تیرے رب کی ذات کی حقیقتوں کو جاننے لگتے ہیں، اور تجھے ماننے والے تیرے رب کی صفات پر ڈٹ جانے والے ہیں۔ تجھے ماننے والے تیرے رب کو اپنی ذات میں بھی تنہا مانتے ہیں، اور تجھے ماننے والے اپنے رب کو اس کی صفات میں بھی تنہا مانتے ہیں۔ تجھے ماننے والے تجھے مانتے ہوئے رب کا محبوب مانتے ہیں، اور تجھے ماننے والے تجھے مانتے ہوئے تجھے بھی اور خود بھی سب کو اپنے رب کا سچا سوالی مانتے ہیں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی تجھے ماننے والے زندہ ہیں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مجھے بچائیے، توجہ سے ذرا میری بات سنیے. اللہ ہمیں سچائی کو وصول کرنے والا بنا دے. مجھے بچائیے، مجھے بچائیے. قرآن ذکر اللہ نہیں تو پھر اور کیا ذکر اللہ ہے؟ مجھے بتائیے کہ قرآن اگر اس کائنات میں ذکر اللہ نہیں تو پھر اور کیا ذکر اللہ ہے؟ مجھے بتائیے، میں تیسری بار یہ جملہ بولنے لگا اور اس کو دل کی تختیوں پر لکھ لیجئے کہ قرآن ذکر اللہ نہیں تو پھر اور کیا ذکر اللہ ہے؟ ھذا ذکر مبارک انزلناہ. ھذا ذکر مبارک انزلناہ. قرآن، یہ قرآن میرا محبوب، یہ ذکر مبارک ہے. کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا. ھذا، یہ قرآن ذکر مبارک، یہ مبارک ذکر ہے، برکتوں والا ذکر ہے. سبحان اللہ. میری نمازیں ذکر اللہ ہے اگر میرا دل قرآن کی روشنی سے منور ہے. یہ دو تین جملے سنیے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میرا صدقہ ذکر اللہ ہے اگر میرا دل اور دماغ قرآن کی روشنی سے منور ہے. میری والدین کی خدمت ذکر اللہ ہے اگر میرا دل اور دماغ قرآن کی روشنی سے منور ہے. میری لڑائیاں کفر کے مقابلے میں ذکر اللہ ہے اگر میرا دل اور دماغ قرآن کی روشنی سے منور ہے. میرا زکوٰۃ دینا ذکر اللہ ہے اگر میرا دل اور دماغ قرآن کی روشنی سے متصف ہے. میرا جہاد ذکر اللہ ہے اگر میرا دل اور دماغ قرآن کی روشنی سے منور ہے. میری ہر اچھائی ذکر اللہ ہے اگر میرا دل اور دماغ قرآن کی روشنی سے منور ہے. یاد رہے اگر میری عبادتوں کے اظہار کے پیچھے قرآن کی روشنی موجود نہیں تو میں ذمہ داری سے یہ بات اسٹیج سے کہنے کا حق رکھتا ہوں، میری کوئی عبادت وہ ذکر اللہ نہیں بنتی جب تک کہ میری ہر عبادت کے پیچھے دل اور دماغ قرآن کی روشنی سے منور نہ ہو. اس لیے کہ ہر ذکر کی بنیاد ذکر اللہ، ذکر مبارک اللہ کا قرآن ہے. کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ کریم دونوں طبقوں کا تذکرہ کرتے ہیں. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ.
کیا کہنا ہے، اللہ قرآن کی بڑی، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، بڑی وقت ہے، بڑی قدر ہے بھائی قرآن کی، سبحان اللہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ جی میرا پیغمبر، آپ میرے سچے دائی، جناب محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی سب دائی جن کو میں اللہ نے دعوت صحیحہ کا علم بردار بنایا، وہ سب بڑے مرتبوں والے ہیں، لیکن اے میرا قرآن کا قاری، تیرا مرتبہ سب دائیوں سے اونچا مرتبہ، سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بھی قرآن کو اللہ نے بنیاد بنایا۔ جی رہا یہ سوال کہ تیرا مقام کیوں سب دائیوں سے اونچا بنایا؟ جی رہا یہ سوال، تیرا مقام سب نبیوں سے اونچا۔ جی رہا یہ سوال کہ تیرا مقام سب ولیوں سے اونچا۔ رہا یہ سوال کہ تیرا مقام سب متقیوں سے اونچا۔ رہا یہ سوال کہ تیرا مقام سب فرشتوں سے اونچا۔ رہا یہ سوال کہ تیرا مقام جبریل سے اونچا۔ رہا یہ سوال کہ تیرا مقام ابراہیم سے اونچا۔ تیرا مقام نوح سے اونچا۔ تیرا مقام موسیٰ عیسیٰ سے اونچا۔ تیرا مقام کائنات کے ہر عبادت گزار سے اونچا۔ تیرے سے اونچا کوئی نہیں، تیرے سے اونچا تیرا رب ہے۔ یہ سوال ہے کہ کیوں ہے ایسا؟ سبحان اللہ۔ جی کہیے سبحان اللہ۔ جی کیوں ایسا ہوا؟ اللہ یہ تجھے دولت دینے والے نے دولت سے دی دی، اس لیے تیرا مقام سب سے اونچا ہو گیا۔ جی نا 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 نا، دولت تو تیرے پاس دنیا کی کوئی نہیں، دنیا کی دولتیں تیرے دشمنوں کو دے دی گئی، لیکن تیرا مقام سب سے اونچا، تیرا مقام سب سے، بولیے تیرا مقام سب سے۔ دو تین دوست کچھ آج وہ آ گئے ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئے، اچانک ان کو رب لے آیا۔ یہ اپنا مانسرا ویڈیو والا بھائی ثناء اللہ بھی آ گیا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی اللہ اللہ، جی تیرا مقام ساری کائنات سے اونچا اونچا، اللہ اللہ، بڑا اونچا، بڑا بالا، بڑا اعلیٰ، بڑا نرالا، سبحان اللہ۔ جی تیرے دل کو کچھ ہو تو میں اللہ چپ نہیں رہ سکتا، اس لیے میں اللہ کہتا ہوں لا تذهب نفسک۔ مولانا محسن صاحب تیرے دل نو کچھ ہوئے تو میں چپ رہا؟ جی اللہ اللہ، اللہ اللہ، نا 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 نا، تیرا مقام سب سے اونچا، تیرا مقام، بولیے تیرا مقام، جی میرا محبوب آپ کا مقام سب سے اونچا، سب ولیوں سے اونچا، سب نبیوں سے اونچا، سب متقیوں سے اونچا، سب پیاروں سے اونچا، اللہ اللہ، سارے علم والوں سے تیرا مقام اونچا، سارے تقوی والوں سے تیرا مقام اونچا، سارے حسینوں سے تیرا مقام اونچا، سارے جمیلوں سے تیرا مقام اونچا، سارے
تقوی داروں سے تیرا مقام اونچا، سارے صدیقوں سے تیرا مقام اونچا، سارے ساجدوں سے تیرا مقام اونچا، سارے عبادت گزاروں سے تو اونچا۔ سبحان جی جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی سبحان اللہ۔ کیوں جا؟ اس لیے کہ تجھے دولت دے دی ہے، نانا نانا نانا، اس لیے کہ اللہ 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 تجھے حکومت مل گئی ہے، اجی نانا نانا۔ کیوں کیوں تیرا مقام سب سے اونچا، اس لیے کہ تجھے میں اللہ نے وہ دل دے دیا ہے جس دل کو میں نے اپنے قرآن کا مرکز بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ جی، تبارک الذی نزل الفرقان۔ سبحان اللہ، وہاں کا ذکر مبارک اور یہاں کا تبارک الذی۔ جی جی سبحان اللہ، جی یہ ذکر مبارک ذکر ہے کیا؟ قرآن کیا؟ جی جی قرآن ذکر مبارک، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ قرآن ذکر مبارک ہے، اللہ اللہ۔ جی جی جس بندے کا دل قرآن سے روشن ہو گیا وہ مبارک دل والا، جس کی نگاہ قرآن سے روشن ہو گئی وہ مبارک نگاہ والا، جس کی معیشت قرآن سے روشن ہو گئی وہ مبارک معیشت والا، جس کا پیار قرآن سے متصف ہو گیا وہ مبارک پیار والا، جس کی محبتیں قرآن سے متصف ہو گئی وہ مبارک محبتوں والا، جس کی پیغمبر کی تابع داریاں قرآن کی بصیرت سے متصف ہو گئی اس کی تابع داریاں مبارک تابع داریاں۔ جی میاں اگر برکتیں لینا چاہتے ہو تو میں اللہ تمہیں آسان نسخہ دیتا ہوں، اپنا دل قرآن کی بصیرت کا مرکز بنا لو، میں اللہ برکتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ جی کثرت اولاد برکت نہیں ہوتی، کثرت مال برکت نہیں ہوتی، کثرت دنیا برکت نہیں ہوتی، کثرت کوٹھیاں یہ برکت نہیں ہوتی، کثرت سونا یہ برکت نہیں ہوتا، نہ بڑی ڈگریاں مل جانا یہ برکت نہیں ہوتا، بڑا عہدہ مل جانا یہ برکت نہیں ہوتا، بڑی تقریریں مل جانا یہ برکت نہیں ہوتا، بڑا اقتدار مل جانا یہ برکت نہیں ہوتا، بڑی دنیا مل جانا یہ برکت نہیں ہوتا۔ برکت میں اس کو دیتا ہوں جس کو میں اللہ قرآن کی روشنی دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ سارے نبی اللہ اللہ تیرے سے نیچے تو سب سے اونچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سارے نبی تیرے سے نیچے تو سب سے اونچا۔ اللہ 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 اللہ، جی سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک۔ آگئی آیت سن لیجیے، میں بیان تو کرنا چاہ رہا ہوں، فلا تذهب نفسک، لیکن ذرا تھوڑی سی سمجھ آ جائے پس منظر ہے کیا، کس بندے کے دل کی بات ہو رہی ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک، الم نشرح لک صدرک، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ، جی ہم نے تیرے سینے کو وسعتوں سے نوازا۔
ہم نے تیرے سینے کو جی اللہ اللہ، اتنا وسیع سینہ، اللہ اللہ۔ میں نے قرآن جب پہاڑوں پہ پیش کیا تو میں نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ کیا وسعتیں ہیں تیرے سینے میں، اللہ اللہ۔ جی ہم نے یہ قرآن آسمانوں کو دیا کہ تم بہت بلند و بالا ہو، بظاہر بڑی وجاہت ہے۔ یہ قرآن کی امانت اللہ اللہ تم سنبھالو، اللہ اللہ۔ جی ابینا اللہ، انہوں نے معذرت کی، اللہ ہم بظاہر تو بڑے اونچے ہیں، یہ بلندیاں بھی ہماری خود ساختہ نہیں ہے، یہ بلندیاں دینے والا بھی تو ہے۔ اشفقنا منہا، حکم تولی نہیں کی، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کیا، اللہ 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 اللہ۔ عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، میں نے زمینوں کو یہ قرآن کی دولت دی، او میاں اتنی وسعتوں والی زمینیں ہیں، اللہ اللہ۔ مشرق سے مغرب تک زمینیں پھیلی ہوئی ہیں، جی شمال سے جنوب تک جی زمینیں پھیلی ہوئی ہیں، اتنی وسعتوں والی زمینوں کو میں نے یہ قرآن دیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ جی پہاڑوں کو میں نے یہ قرآن پیش کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ جی اللہ اللہ، بلندیوں والا آسمان بے بس ہو گیا، وسعتوں والی زمینیں وہ بے بسی کا اظہار کرنے لگی، اور جی وجاہت اور پختگی کی علامت پہاڑ بھی بے بس ہونے لگے، اور میں نے محمد کا سینہ چن لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کا ڈیرا میں نے محمد کے سینے پہ لگایا، ایک یتیم کے سینے پہ میں نے قرآن کا نزول کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ مسجد کی جولی والے تو آتے ہی رہتے ہیں، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میری طرف توجہ رکھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے قرآن یتیم مکہ کو دے دیا۔ جی پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی اس کا مطلب یہ ہے، توجہ یار ذرا میری طرف رکھیے، پانی ہے۔ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی میں نے پہاڑوں کو قرآن سپرد کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ آسمانوں کو دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ زمینوں کو دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت تشریف لے آئے، بس کریے سبحان اللہ۔ جی آخری بات سنیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پہاڑوں نے انکار کر دیا، جی زمینوں نے انکار کر دیا۔ مل لیں آپ، بعد میں پھر مشکل نہ ہو جائے۔ جی سبحان اللہ اللہ اللہ۔ پہاڑوں نے انکار کر دیا، جی زمینوں نے انکار کر دیا، جی لوگوں آسمانوں نے انکار کر دیا۔ میں نے یتیم کا سینہ چن لیا۔ جی جب یتیم کا سینہ چنا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے پہاڑوں کی بلندیاں سمٹ کے یتیم کے قدموں کے نیچے آ گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینوں کی وسعتیں سمٹ کے یتیم کے سینے میں آ گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کا استقامت والا ہونا یہ سمٹ کے یتیم کے سینے میں اکٹھا ہو گیا۔
سارے پہاڑ مل کے بھی اتنی جرت نہیں دکھا سکتے جتنا قرآن کا قاری جرت والا ہے. سبحان اللہ اللہ سبحان. جی فلا تذهب نفسك. جی کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو گمراہی دینی ہے یہ تیرے اختیار کی بات نہیں ہے. تیرا مقام بڑا اونچا لیکن ہدایت کا اختیار تیرا نہیں تیرے رب کا. تیرا مقام بڑا اونچا لیکن ہدایت کا اختیار تیرا نہیں تیرے رب کا. فإن اللہ یضل من یشاء وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ. قرآن دی روشنی والا سینہ تسی کیوں اپنے دل جی کمزور کر دے ہو؟ نا 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 تیرا دل وہ کیوں بسیدے؟ نا 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 آپ فکر نہ کریں. نا جنا نا جنا آپ نے حق ادا کر دیا. میں جانا تے مجرم جانا. اللہ